شادی کا کچن مہکے جہاں، گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں۔ جہاں جائے رشتے بنائے گولڈی مسالے۔ ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ ترنگا آزادی اور قومی اتحاد کی علامت، لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے 15 اگست تک جاری رہنے والی ہر گھر ترنگا مہم کے شروع ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار خیال۔ پورے جموں کشمیر میں جذبہ حب الوطنی ہے عروج پر اور لوگ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ترنگا یاترا میں ہو رہے ہیں شامل۔ ایل جی منوج سنہا۔ سماج میں امن و امان کا قیام اور خوشحالی کا ہونا ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ میری ماٹی میرا دیش پروگرام میں شرکت کے دوران لیفٹیننٹ گورنر کا اظہار خیال اور یوٹی میں 77ویں یوم آزادی کے حوالے سے تیاریاں تقریباً مکمل۔ سری نگر سمیت سبھی 20 اضلاع میں آج ہوا فل ڈریس ریہرسل کا اہتمام۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے 15 اگست تک جاری رہنے والی ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس مہم میں شامل ہوں اور ترنگے کے ساتھ اپنی تصویر ہرگھر.com پر اپلوڈ کرنے کے علاوہ یوم آزادی کے موقع پر اپنے گھروں پر ترنگا لہرائیں۔ انہوں نے کہا کہ ترنگا آزادی اور قومی اتحاد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر بھارتی شہری کا ترنگے کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ ہے اور اس سے ملک کی ترقی کے لیے اور زیادہ محنت کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ انہوں نے سبھی لوگوں سے زور دے کر کہا کہ وہ ہر گھر ترنگا تحریک کے جذبے کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ڈی پی کو بدل دیں۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس منفرد کوشش میں شامل ہوں جس سے ملک اور عوام کے درمیان رشتہ اور مضبوط ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ترنگا ہمارے مجاہدین آزادی اور شہداء کے خوابوں کا عکاس ہے۔ آج SKICC سے بوٹینیکل گارڈن تک ترنگا یاترا واکاتھون کو روانہ کرنے کے موقع پر ایل جی نے کہا کہ ہم ان اہم شخصیات کے مرہون منت ہیں جنہوں نے ملک کی بقا اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے آخری دم تک جدوجہد کی اور عظیم قربانیاں پیش کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ترنگا یاترا میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین، نوجوانوں اور معزز شہریوں کی شرکت پورے ملک کے لیے ایک تحریک ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ترنگا یاترا سماج کے سبھی طبقوں کو ایک ہی جذبے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ایل جی نے کہا کہ آج پلوامہ سے پنچ، کلگام سے کٹھوا اور جموں سے سری نگر سبھی 20 اضلاع میں گھروں میں ترنگا لہرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری یوٹی میں حب الوطنی کا جذبہ عروج پر ہے اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ لوگ ترنگا یاترا میں شامل ہو رہے ہیں۔ SKICC میں لیفٹیننٹ گورنر نے ترنگا یاترا میں شامل عوامی نمائندوں، سرکاری اہلکاروں اور عام شہریوں کو وزیر اعظم نریندر مودی کے پنچ پران عہد کا بھی حلف دلایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زندگی کے سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جموں کشمیر کے مستقبل کو تابناک بنانے کے ہدف کو لے کر ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور وکست بھارت کے سفر میں اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جموں کشمیر میں پرامن ماحول قائم کرنے کے لیے یوٹی انتظامیہ کو تعاون کرنے پر میڈیا برادری کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بی جے پی جموں کشمیر نے آج سری نگر میں ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا۔ اس یاترا میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنوں نے شرکت کی۔ ریلی میں بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ اور دیگر لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ترون چگ نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ ملک کے دیگر حصوں کے شہریوں کی طرح ہی بڑھ چڑھ کر ترنگا یاترا میں شرکت کر رہے ہیں، جو اس بات کا غماز ہے کہ انہیں جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی کوششوں اور نظریے پر پورا اعتماد ہے۔ ہر ترنگا مہم کے ایک حصے کے طور پر کپواڑہ ضلع کے کنن اور پوشپورہ علاقوں میں نوجوان لڑکیوں نے رواں سال اب تک تقریباً 10,000 قومی پرچم بنائے ہیں۔ واضح رہے کہ کپواڑہ کے ان اور دیگر علاقوں میں فوج کی 160 ٹیریٹوریل آرمی کی کوششوں کی وجہ سے کئی لڑکیوں نے سلائی، بنائی اور دیگر دستکاریوں میں مہارت حاصل کی ہے۔ ان لڑکیوں نے گزشتہ برس 1500 سے زیادہ قومی پرچم بنائے تھے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سرگرمی سے نہ صرف وہ حب الوطنی کے جذبے کا اظہار کرتی ہیں بلکہ اس کی بدولت انہیں ذریعہ معاش بھی حاصل ہو رہا ہے۔
ہم نے انڈین آرمی سے ہیلپ مانگی کہ ہم مطلب ایک پلیٹ فارم چاہیے ہمیں، تو انہوں نے ہماری تھوڑی سی مطلب ہیلپ کری کہ مشینیں پرووائڈ کی. اس کے بعد ہم نے کام سٹارٹ کیا. تو ہم مطلب فلیگ نہیں بنا رہے تھے تب ہم سوٹس وغیرہ بنا رہے. تو ہمیں لگا یہ ہمارے لیے اتنا ٹھیک نہیں رہے گا کہ جس میں ہم اپنے لیے مطلب پیسہ بھی اچھے سے کما لیں. تو پھر ہم نے 160 سے ہیلپ لی کہ ہمیں مطلب ایسے کوئی کام وغیرہ دیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اب فلیگ بنائیں گے. تو اب ہم فلیگ کا کام سٹارٹ کریں گے. کم سے کم ہمیں 1.5 سال ہو گیا. 15 اگست سے پچھلے سال ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تب سے مطلب ہمارے پاس 15 لڑکیاں تھیں. آج کم سے کم 150 لڑکیاں ہمارے پاس جو فلیگ بنا رہی ہے. امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ میری ماٹی میرا دیش مہم کا مقصد اپنے مجاہدین آزادی کے اہم رول اور ان کی دین کو یاد کرنا اور ملک کے نوجوانوں میں حب الوطنی کے جذبے کو بڑھاوا دینا ہے. انہوں نے آج احمد آباد شہر میں گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پاٹل کے ہمراہ گھاٹ لودھی سے ترنگا یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں یوٹی انتظامیہ ان اہم شخصیات، شہیدوں اور معزز شہریوں کی یادوں کو ہمیشہ عزت بخشنے کے حوالے سے پرعزم ہے، جنہوں نے جموں کشمیر میں امن و امان قائم کرنے اور اس خطۂ ارض کے مستقبل کو خوشحال بنانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. انہوں نے آج سری نگر میں میری ماٹی میرا دیش پروگرام میں شرکت کے دوران مجاہدین آزادی اور شہداء کو خراج پیش کرنے کے علاوہ پنچایتی راج اداروں کے ممبروں، طلباء اور عام لوگوں کو پنچ پران عہد کا حلف دلایا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پنچ پران عہد، وسودھا وندھن، ویروں کا وندھن اور امرت کیلاش یاترا پوری یوٹی میں ماتر بھومی کے حوالے سے ہمارے عزم، جذبے اور لگن کی عکاسی کرتی ہے. ایل جی نے کہا کہ جاری میری ماٹی میرا دیش مہم کے ایک حصے کے طور پر بھارت کے بہادر سپوتوں کو خراج پیش کرنے کے لیے جموں کشمیر میں ہر گاؤں میں شلا فلکم نصب کیا جائے گا. انہوں نے پنچایتی راج اداروں کے ممبروں پر زور دیا کہ وہ بڑی تعداد میں طلباء، نوجوانوں اور مقامی باشندوں کو اس مہم کے ساتھ وابستہ کریں. اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ پورا ملک بلکہ پوری دنیا ایک کنبہ ہے، ایل جی نے کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ سماج میں امن اور خوشحالی قائم ہو. اس موقع پر ایس ایم سی کے میئر جنید عظیم متو اور چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا بھی موجود تھے. وزیر اعظم نریندر مودی 15 اگست کو 77ویں یوم آزادی کے موقع پر دلی میں تاریخی لال قلعے سے خطاب کریں گے. جشن آزادی منانے میں ملک کی قیادت کریں گے اور قومی پرچم لہرائیں گے. اس سال کی یوم آزادی پر آزادی کے امرت مہوتسو کی تقریبات اختتام پذیر ہو جائیں گی، جن کا آغاز وزیر اعظم نے 12 مارچ 2021 کو گجرات احمد آباد میں سابرمتی آشرم سے کیا تھا. امسال یوم آزادی کا جشن منانے کے لیے کئی نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پچھلے سال کے مقابلے میں بڑی تعداد میں مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے. سرکار کے جن بھاگیداری نظریے کے عین مطابق ملک بھر سے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 8000 خصوصی مہمانوں کو ان کی شریک حیات کے ساتھ مدعو کیا گیا ہے، جن میں پارلیمنٹ کی نئی عمارت سمیت سینٹرل وستا پروجیکٹ کے 50 شرم یوگی بھی شامل ہوں گے. ہر ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے سے 75 جوڑوں کو بھی لال قلعے پر ہونے والی اس تقریب کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جو اپنے اپنے روایتی لباس میں وہاں آئیں گے. 77ویں یوم آزادی کی تقریبات منانے کے حوالے سے انتظامات کو اب تقریباً حتمی شکل دی گئی ہے. اس سلسلے میں سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں آج فل ڈریس ریہرسل کا اہتمام کیا گیا، جس دوران ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی. اس موقع پر مختلف فنکاروں اور اسکولی بچوں نے رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے. اس کے علاوہ پوری یوٹی میں ضلع صدر مقامات اور اہم جگہوں پر بھی آج فل ڈریس ریہرسل کا اہتمام کیا گیا، جس دوران مختلف افسران نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی. اس موقع پر مختلف فنکاروں اور اسکولی طلباء نے ثقافتی پروگرام پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت ہمیشہ ہی امن و امان کی علمبردار رہی ہے. ایک تقریب کے دوران پارٹی کے سینئر لیڈروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے لوگوں کو آئینی اور جمہوری حقوق دلانے میں ہمیشہ پیش رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جماعت یہاں امن و امان قائم کرنے اور حالات کو پٹری پر لانے کے لیے ہمیشہ کلیدی رول ادا کرتی رہی ہے. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کشمیر کی شناخت، زبان اور کلچر کو تحفظ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ جموں کشمیر کے منفرد کلچر کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے.
مجوزہ بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات سے قبل یوتھ انگیجمنٹ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آج سری نگر میں پی ڈی پی کے یوتھ ممبروں کی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان مستقبل کے ہی لیڈر نہیں بلکہ دور حاضر کے بھی لیڈر ہیں۔ میٹنگ کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ جموں کشمیر کے مستقبل کو جمہوری طور طریقوں سے صحیح سمت دینے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے بروئے کار لایا جائے۔ پی ڈی پی صدر نے بلدیاتی اداروں اور پنچایتوں کے حوالے سے جمہوری عمل میں سرگرم شرکت کی اہمیت اجاگر کی۔ محبوبہ مفتی نے ملک کی آئین کے تمام قوانین کی پاسداری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ آئین ملک کے سبھی حصوں میں رہنے والے لوگوں کی امنگوں کا احترام کرنے کے علاوہ ان کی مؤثر ترجمانی کو بھی یقینی بناتا ہے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین غلام نبی آزاد نے پھر کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی زمین، حقوق اور نوکریوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنی سیاسی لڑائی جاری رکھیں گے۔ اپنے چناب ویلی کے 10 روزہ دورے کے آخری دن آج چرالا بدھروا میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو تعمیر و ترقی اور رشوت سے پاک انتظامیہ پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اس دوران انہوں نے متعدد وفود کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ موصوف نے کہا کہ ان کا خواب ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ سیاسی اور اقتصادی طور اس قدر با اختیار اور خود کفیل ہوں کہ انہیں کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکنا پڑے۔ میری ماٹی میرا دیش آزادی کا امرت مہوتسو مٹی کو نمن اور ویروں کا وندن پروگرام کے تحت آج اننت ناگ ضلع کے ڈورو علاقے میں پشو پالن محکمے کی ڈائریکٹر پورنما متل نے دیگر افسران کے ہمراہ متعدد پروگراموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر موصوفہ نے شلا فلکم کو بھی وقف کیا اور اس دوران شرکاء سے پنچ پران عہد بھی لیا۔ اس کے علاوہ ایک صفائی مہم کا بھی آغاز کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے انجمن شرعیہ جموں کشمیر کے اہتمام سے وادی بھر میں خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے کا سب سے بڑا اجتماع شالیمار سری نگر میں منعقد ہوا، جہاں انجمن کے سربراہ آغا سید حسن الموسوی الصفی کی قیادت میں جلوس ذوالجناح پر برآمد ہوا، جو امام بارگاہ گلشن علی شالیمار میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر باغ زینب شالیمار میں عقیدت مندوں سے خطاب کرتے ہوئے انجمن کے صدر نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت اور کردار کے مختلف گوشوں کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے کردار و عمل سے معرکہ کربلا کے فکر و پیغام کو جاویداں کر دیا ہے۔ وادی کے معروف صوفی شاعر مرحوم فقیر مامکل آخون کے یوم وصال کے سلسلے میں آج ان کے مقبرہ ملٹینگ ڈلگیٹ میں محفل سما کا اہتمام کیا گیا۔ کلچرل اکیڈمی، محکمہ اطلاعات، صوفی شاعر فقیر مامکل ادبی مرکز اور ینگ صوفیہ گلوکار ایسوسی ایشن کے اشتراک سے منعقدہ اس محفل سما میں وادی کے طول و عرض سے تعلق رکھنے والے نامور فنکاروں نے صوفی شاعروں کا کلام پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ اس موقع پر مرحوم مامکل آخون کی دوسری تصنیف یست پس کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت سنڈے فار سری نگر پہل کے ذریعے سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج شہر کے زون ایسٹ وارڈ نمبر 6، 7 اور زون نارتھ وارڈ نمبر 17 کے مختلف علاقوں میں خصوصی صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ کارپوریشن کے چیف سینیٹیشن آفیسر کی نگرانی میں منعقدہ اس مہم کے دوران زونل سینیٹیشن اور دیگر افسران بھی موجود رہے۔ اس دوران مختلف جگہوں پر جمع کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگایا گیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے G20 کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کی خاطر سرمایہ فراہم کرنے کے معاملے پر زور دیے جانے کی تلقین کی ہے تاکہ خامیوں کو دور کیا جا سکے، جس کی وجہ سے کئی ترقی پذیر ممالک اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے۔ آکاش وانی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ کئی ترقی پذیر ممالک فنڈز کی کمی کی وجہ سے پائیدار ترقی کے مقاصد حاصل کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت G20 کے اجلاس میں ان نکات کو سامنے رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ بھارت ملک کے مفاد کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے پرزور طریقے سے دنیا کے ملکوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں کچھ نظریاتی وجوہات کی بنا پر ملک کے مفادات کو اکثر و بیشتر قربان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس نریندر مودی سرکار نے ہمیشہ ملک کے مفادات کو سامنے رکھ کر کام کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنا بھارت کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए अब आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। शादी का किचन